تو ہم 140 یہ چاہیے نا، اور 140 سے کراچی کے لیے تو نہیں ہے، 140 سے تو پاکستان کے 130 یا 140 جو شہر اور ضلع ہیں، یہ تو وہاں کے لوگوں کو دیکھیں نا، آج کا بز ورڈ ہے شہری، ضلعی اور بلدیاتی خود مختاری، کیونکہ مضبوط مرکز، مضبوط پاکستان کی ضمانت ثابت نہیں ہوا تو 2009-10 میں صوبائی خود مختاری کی 18ویں ترمیم آئی۔ اب یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اہم ترین اور تاریخی آئینی ترمیم ہوگی وہ 27ویں آئینی ترمیم ہوگی، اور وہ ایم کیو ایم کا جو مجوزہ بل ہے 140 کے تحت اختیارات، وسائل اور جو اقتدار ہے فیصلہ کرنا، یہ ہمیں عوام کی نچلی سطح پر لے جانا ہے۔ صرف 1400 نمائندے صوبائی اسمبلیوں کے اور جو نمائندے ہیں ایم پی ایس اور قومی اسمبلی کے ایم این ایز اور سینیٹر سینٹ کے، یہ 1400 کافی نہیں ہے پاکستان کے عوام کے جملہ مسائل حل کریں۔ کم از کم 2 لاکھ عوامی نمائندے جو ہر شہر میں، ہر ضلع میں، ہر تحصیل میں عوام کی دہلیز پر موجود ہیں، اور وہ لوگوں کو انصاف دے، وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کریں، اور وہ اپنے شہروں کو ترقی دے اور شہر ترقی کے انجن بنے۔ اگر شہر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، وہاں کی کاؤنسل، بلدیات اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، نوجوان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ اصل جو آئینی ترمیم ہوگی وہ 27ویں ہوگی، جو ایم کیو ایم کا مجوزہ بل ہے انشاءاللہ۔ تو ہمیں کوئی نہ کوئی یقین دہانی تو ملی ہے، اور یہ اہمیت اجاگر ہوئی ہے قومی بحث میں، یہ قومی منظر نامے پہ یہ بات آ گئی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ خصوصی کمیٹی میں کوئی 20 مرتبہ دہرایا کہ بھئی یہ اہم ہے، اس پر بات کرنی ہے، اس پر رائے عامہ استوار کرنی، ساری پارٹیوں کو حمایت کرنی چاہیے، اور یہ اس کے علاوہ یہ ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں نہ جمہوریت مضبوط ہوگی، نہ سیاسی عمل جو ہے وہ اس کو استقامت ہوگی۔ تو میرے خیال میں ہماری یہ کامیابی ہے کہ قومی منظر نامے پہ ہمارا آئینی ترمیمی بل 140 کی جو وضاحت ہے، جو بلدیاتی اور مقامی حکومتوں کو خود مختاری دینی ہے، وہ میرے خیال میں ساری سے، اور یہاں کسی نے مخالفت نہیں کی، اے این پی ہو، بلوچستان کی قوم پرست پارٹیاں ہوں، سب نے کہا کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این تو ظاہر ہے کہ تجویز کنندہ ہے نا اس ساری آئینی 26ویں آئینی ترمیم کے سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں کہ عدلیہ اصلاحات ہونی چاہیے، عدالتی نظام بہتر ہونا چاہیے۔ تو سی او ڈی میں تھا، ایم کیو ایم بھی اس اصولی موقع پر جو ہے وہ مثبت کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آج ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جو جے یو آئی سے بات چیت چل رہی تھی، اس کے نتیجے میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اب اس حمایت میں ہے کہ ہاں یہ عدالتی اصلاحات ہوں، عدلیہ کا نظام بہتر ہو، اور اصل میں جو پہلے راستہ اختیار کیا جا رہا تھا وہ حکمت عملی وہ بدل دی گئی ہے۔ اب وہ راستہ نہیں اختیار کیا جا رہا، جو کہ تھوڑا سا لوگوں کو سمجھانا مشکل تھا، اور جس کا یہ تاثر آ رہا تھا کہ یہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہے، یعنی یہ شخصیات جو ان سے متعلق جو ہے یہ ترمیم ہے۔ میرے خیال میں اب جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے اس سے یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے کہ اب جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کی شکل ہوگی، جو آج ہمارے سامنے ایک اسٹرکچر ذائچہ پیش کیا گیا، اس کا جو ایک ڈاکیومنٹ، اس کے کانٹینٹ میں شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکمت عملی تبدیل کی گئی ہے، جس سے کہ یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے۔ آئینی عدالت کے اس سے موقع اب میں اس پہ اس سے زیادہ تفصیل یہ آپ تجزیہ کریں کہ اگر ڈاکٹر فاروق ستار صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید آئین، یہ پھر آپ تبصرہ کریں، مطلب یہ میں نہیں کر رہا۔ اجلاس جو پاکستان میں ہو، اس کی پاکستانی معیشت پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ جو سیاسی بحران ہے، جو اس وقت پورا ملک یہ آئینی ترمیم جو ہے 26ویں آئینی ترمیم میں ہی الجھ کے رہ گیا ہے، اگر اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا تو پھر آگے بہت سارے کام کرنے ہیں، جس میں تیل، بجلی، گیس کی قیمتوں کو کم کرنا، بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا، مہنگائی، بے روزگاری کے کسی طریقے سے خاتمے کا آغاز کرنا، لوگوں کو مواقع دینا آگے بڑھنے کے، میرے خیال میں پھر اس پر یکسوئی سے کام ہو۔ اور ہم بھی جہاں عدالتی اصلاحات کے ہم حامی ہیں، اس لیے بھی ہم حمایت کریں گے، مثبت کردار اختیار کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں دھول بیٹھے گی تو پھر حکومت کے پاس یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، یعنی پی ایم ایل این کے پاس، کہ وہ ڈیلیور نہ کرے، وہ پرفارم نہ کریں، لوگوں کے مسائل کو حل نہ کریں، لوگوں کو آگے بڑھنے کا موقع نہ دیں، ملک کی ترقی کے عمل میں ان کو شامل نہ کریں، اور ملک ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن نہ ہو، پھر بہانہ نہیں ہے ان کے پاس، پھر ہم اور زیادہ جو ہے وہ ان کے ساتھ سختی سے باز پرس کریں گے، اور ہمارا رویہ اور لہجہ اور سخت ہوگا۔ ہم نے یہ حکومت کو بتا دیا، اور جو ہماری آئینی ترمیم ہے تجویز کردہ 140 ہے،
اس میں بھی ہم کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ اس 26ویں آئینی ترمیم میں اس کا کچھ حصہ آ جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اونٹ کسی گھر پر بیٹھے جو 27ویں آئینی ترمیم کا سورج ہے وہ طلوع ہوگا تو وہ شراکتی شمولیتی جمہوریت کا سورج ہوگا. گویا کہ وہ MQM کا آئینی ترمیمی بل ہوگا انشاءاللہ.